کوئی سیاسی کام کر لیجئے، کوئی سماجی خدمت کا کام کر لیجئے، سب کام ہے، بہت سے کام ہیں۔ انقلاب کے لیے میدان میں آنا ہے تو یہ عزم، جان مال، آل اولاد، گھر بار، سب کچھ لٹا دینے کا عزم، فیصلہ ہو اور اس فیصلے پر استقامت۔ نمبر 2، ہر کارکن کی اور ہر اس جو انقلابی جماعت ہے اس کے رکن کی، اس کی ذہنی نفسیاتی وابستگی انقلابی نظریے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ گہری سے گہری ہوتی چلی جائے، پختہ سے پختہ ہوتی چلی جائے، اگر اس میں کہیں اس میں اعلان آ گیا تو ظاہر بات ہے کہ اصل تو سارا یہ انقلابی عمل کھڑا ہی اس پر ہے، اس فکر پر ہے۔ فکر کے ساتھ گہری وابستگی، شعوری وابستگی، اس کے ساتھ نفسیاتی ہم آہنگی، وہ فکر اس کے وجود کا جزو لا ینفک بن گیا، وہ فکر اس میں حلول کر گیا، اس کے پورے وجود میں سرایت کر جائے۔ اگر یہ شکل نہیں ہے اور اس میں یہ کیفیت جو ہے شدید سے شدید تر نہیں ہوتی جائے گی تو پھر انقلابی عمل کا آگے بڑھنے کا، کامیابی کا کوئی سوال نہیں۔ تیسرا، نظم کی پابندی کی عادت بن جائے۔ بڑا پیارا شعر ہے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ آسان کام نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے انقلابی جماعت میں وہ رہنما ہو یا کارکن ہو، وہ کہیں کوئی امیر ہے یا مامور ہے، سب انسان ہیں۔ اور بہرحال انقلاب محمدی میں تو حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معصوم بھی تھے اور ہر وقت وحی آ رہی تھی۔ اب تو جو بھی ہوں گے نہ وہ معصوم ہوں گے، نہ ان کو وحی کی جو ہے وہ رہنمائی ہر قدم پر حاصل ہوگی۔ تو انسان سوچتا مجھ جیسے انسان ہے، اگر میں غلطی کر سکتا ہوں یہ بھی کر سکتے ہیں، لہذا میں ان کا کہنا کیوں مانوں؟ یہ جو ہے ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، یہ لازمی ہے کہ اس کے اور ظاہر بات ہے یہ تربیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ پہم کوشش، پہم مشق سے یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم سنیں اور مانیں۔ جماعتوں میں ایک نظام تو ہونا چاہیے، احتساب کا بھی، اختلاف کا بھی، یہ سارے چیزیں، اس کے بغیر انسانی کوئی جماعت آگے چل نہیں سکتی۔ لیکن یہ کہ احتساب اور اختلاف یا تنقید کے اس نظام کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے لسن اینڈ اوبے، سنو اور تعمیل کرو، اس کی جب تک کہ عادت پختہ نہ ہو جائے انقلابی جد و جہد کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ اور چوتھی چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ ہے اضافی۔ یہ تین چیزیں تو کوئی انقلاب ہو، کمیونسٹ ریولوشن ہو، کوئی نیشنلسٹ ریولوشن ہو، کوئی کسی طرح کا ریولوشن ہو، جب تک یہ تین اوصاف کارکنوں میں نہیں ہوں گے انقلابی جد و جہد کامیابی سے امکنار نہیں ہوگی۔ چوتھی جو لازمی ضروری شے ہے، لازمی وصف ہے چوتھا، وہ ایڈیشنل ہے، اضافی ہے۔ اگر آپ جو انقلاب لانا چاہتے ہیں، جو پیش نظر ہے نظام قائم کرنا، اس کے کوئی اخلاقی بھی پہلو ہے، اس کا کوئی روحانی بھی ڈائمنشن ہے اس کی، تو پھر ظاہر بات ہے کارکنوں میں اگر اس کی تربیت جو ہے پختہ نہ ہو، راسخ نہ ہو، تو آگے کہاں سے آ جائے گا؟ وہ تو آئے گا تبھی جبکہ کارکنوں کے اندر، انقلاب کے جو بھی کارکن ہیں ان کے اندر وہ چیزیں جو ہے پیدا ہو جائیں۔ لہذا جو بھی انقلاب ایسا ہے کہ جس کی ایتھیکل اور اسپرچول ڈائمنشنز ہیں تو اس کی تربیت کا اہتمام بھی بھرپور جو ہے اسی انقلابی مرحلے پر، اسی تربیت کے مرحلے میں ہونا لازم۔ یہ جو تین مرحلے میں نے گنوائے ہیں، انقلابی نظریہ، اس کی نشر و اشاعت، جو اسے قبول کریں فیس ویلیو پر، کانشسلی، شعوری طور پر ان کو منظم کرنا، پھر ان کی تربیت، اس سے ایک انقلابی جماعت یا انقلابی قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اصل سرمایہ ہے، یہ وہ طاقت ہے کہ جس کو اب آپ کو میدان میں لانا ہے۔ اور اس کے بعد اب چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے، بلکہ یہ بیان کرنے میں چوتھا آ رہا ہے، شروع ہو جاتا پہلے کے ساتھ ہی۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ نظام زندگی کے بھی 3+3 گوشے کر دیے گئے ہیں، عقائد، عبادات، کچھ سماجی رسومات، یہ مذہب ہے، اس میں ہر ایک کو آزادی حاصل ہے۔ معاشرت، معیشت، سیاست، یہ ایک علیحدہ ہے، تین چیزیں علیحدہ ہیں، ان کا تعلق سیکولر جو فیلڈ آف لائف ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو 3+3 6، انسانی زندگی گویا کہ 6 حصوں میں منقسم ہوئی۔ یہاں بھی 3+3 6 ہیں۔
پہلے تین جس سے کہ ایک انقلابی قوت، انقلابی جماعت، انقلابی جمعیت وجود میں آئی، دوسرے تین ہیں تصادم کے مراحل، ٹکراؤ، تصادم۔ اس میں بھی اگرچہ مراحل تین ہیں لیکن یہ شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ہی۔ جیسے ہی دعوت کا آغاز ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ بڑا ثقیل ہے، بڑا بھاری ہے، تصادم۔ عام شریف انسان، ایک شریف الطبع انسان، وہ تو اس لفظی کو ناپسند کرے گا۔ تصادم، ٹکراؤ، یہ تو کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ انقلاب اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اس سے گریز ہے تو پھر گھر میں بیٹھیے اور جو بھی نظام قائم ہے اس کے ساتھ ہم آہنگی کیجیے۔ جو بھی ہے، آپ کے دل میں کوئی احتجاج ہو، پروٹیسٹ ہو، ریزنٹمنٹ ہو، کچھ بھی ناخوشی ہو، بس رہی ہے، لیکن یہ کہ اگر تصادم مول لینے کے لیے تیار نہیں تو پھر انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کے لیے تو تصادم ناگزیر ہے۔ بلکہ سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پودا بھی زمین میں ہے، اسے اکھیڑنے کے لیے خوب اس کے ساتھ کشتی کرنی پڑتی ہے، اس کو ہلانا جلانا پڑتا ہے، تو پھر کہیں جا کر وہ جڑ چھوڑتا ہے اپنی۔ تو جمع جمایا نظام جس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، مراعات یافتہ طبقات ہیں، ایسے طبقے ہیں جنہیں خصوصی مراعات حاصل ہیں، پریولیج کلاسز ہیں، اس نظام کو آپ تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتے ہیں، اس کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کے مفادات پر آنچ آئے گی، وہ ریزسٹ کریں گے۔ تو بہرحال تصادم کے بغیر انقلاب کا کوئی تصور نہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے، یہ بھی شاید اچھی نہ لگے، تصادم کا آغاز حقیقتاً انقلاب کے علمبرداروں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں یہ نظام غلط ہے، تمہاری فکر غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارے نظریات غلط ہیں، تمہارے عقائد غلط ہیں، تمہارا یہ معاشرتی ڈھانچہ غلط ہے، تمہارا یہ سیاسی نظام غلط ہے، تمہارا یہ معاشی نظام غلط ہے۔ تو تصادم کا آغاز تو انہوں نے کیا نا، ورنہ تو لوگ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں۔ وہ بیچارے جو ہیو ناٹس ہیں وہ بھی اپنی تقدیر پر صابر و شاکر بیٹھے تھے، صبر شکر کر رہے تھے، جو بھی سوکھا سوکھا مل رہا تھا کھا رہے تھے۔ یہ تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ استحصال ہے، اس کو ختم کرو، اس کو بدلو۔ یا جو بھی تھے مجبور۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بدترین عذاب سے نجات دلائی ہے، لیکن یہ کہ ذرا سی تکلیف آئی ہے صحرائے سینا میں، کھانے پینے کی دقتیں ہوئی ہیں، تو ہمیشہ آ کر سر ہو جاتے تھے کہ مروا دیا تم نے ہمیں یہاں لا کر، ہم تو وہاں بہتر تھے، اس سے غلامی تھی، بیگار تھی، کھانے کو تو ملتا تھا، وہ بولے وہ پیاز اور لہسن اور وہ مسور کی دال، وہ چیزیں، وہ لذتیں، وہ چٹخارے یاد آ رہے ہیں، وہاں سب کچھ کھانے کو تو ملتا تھا، تم نے بھوکا مروا دیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو بھی صورتحال ہوتی ہے، برسر ابن آدم ہر آیت میں گزرت، انسان قانے ہو جاتا ہے، خوگر ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، اور وہ جو بھی ہے مظلوم ہے، مقہور ہے، مجبور ہے، دبایا گیا ہے، مستضعف